السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنے ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کا لیکچر نمبر 21 سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 20 لیکچرز کے اندر کمپیوٹر نیٹورکس کی بیسکس سے سٹارٹ کر کے اور راؤٹنگ کے پرابلم تک پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیٹ ورک اور انٹرنیٹ ورکنگ کے جو دیگر ایشوز ہیں یہ ہمارے لیے ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس کے کورس میں کور کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس کے اندر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ ہم نے پچھلے 2 لیکچر سے ان ٹاپکس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، آئی پی پروٹوکال اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کو، اور انشاءاللہ ہم ابھی مزید کئی اور لیکچرز میں ان ٹاپکس پر ہی ڈسکشنز کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کون کون سے ٹاپکس کور کیے تھے تاکہ وہ ہماری اگلی ڈسکشن کے لیے فاؤنڈیشن بن سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر آئی پی ٹنلنگ کے ٹاپک پر بحث کی تھی۔ ہم نے کہا کہ آئی پی ٹنلنگ آپ کو ایک ایسی گریجول ایکسٹینشن پرووائڈ کرتی ہے آئی پی وی 4 نیٹورک کے اندر کہ اس کے ذریعے آپ ملٹیپل نیو ایکسپیریمنٹل پروٹوکالز بلڈ کر کے رن کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کو یہ گریجول ایکسٹینشن آئی پی ٹنلنگ کے تھرو پرووائڈ کی جاتی ہے۔ What is IP tunneling? In fact, it is just encapsulation of another IP header for a simple IP packet. آپ یہ ملٹیپل انکیپسولیشن کر کے اس پیکٹ کو اصل میں ٹنل کر دیتے ہیں، انکیپسولیٹ کر دیتے ہیں ایک اور آئی پی ہیڈر کے اندر، اور اس طرح سے آپ اس کو کسی ایسے نیٹ ورک میں سے گزار سکتے ہیں جو کہ انٹرنل پروٹوکال کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ یعنی آپ آئی پی وی 4 کے اوپر اگر کوئی نئی فنکشنالٹی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل وی پی این کی، ملٹی کاسٹ کی، یا اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں، تو وہ آپ انٹرنل آئی پی ہیڈر کے اندر مینٹین رکھتے ہیں، جبکہ جو آؤٹر آئی پی ہیڈر ہے اس کے اندر آپ یوزول یونیکاسٹ راؤٹنگ کو ہی یوز کرتے ہیں اور اس کو آئی پی وی 4 کے نیٹ ورک کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ 2 ٹنل اینڈ پوائنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، اور ان 2 ڈومینز کے اندر آپ کوئی سی بھی نئی ایکسٹینشن، نئی پروٹوکال، نئی فنکشنالٹی یوز کر سکتے ہیں۔ آئی پی ٹنلنگ کے ٹاپک کے بعد ہم نے اپنا راؤٹنگ کا مین ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، اینڈ وی ہیو سیڈ کہ ہم سٹارٹ کریں گے ود دی ڈیفینیشن آف راؤٹنگ کہ یہ ہے کیا۔ راؤٹنگ از ان فیکٹ بلڈنگ اینڈ کنسٹرکٹنگ اینڈ مینٹیننگ دی انفارمیشن ان دی فارورڈنگ ٹیبل اور راؤٹنگ ٹیبل۔ یہ ساری انفارمیشن گیدر کرنا اور اس کو اپ ڈیٹ رکھنا یہ راؤٹنگ کا کام ہے۔ اس کے جو گولز ہیں وہ یہی ہے کہ ایک نیٹ ورک کے اندر یہ ساری انفارمیشن ایکوائر کرے، اس انفارمیشن کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے، اس کے اندر جو میسیجز آپس میں ایکسچینج ہوں وہ بہت زیادہ نہ ہوں، تاکہ آپ کا اوور ہیڈ جو ہے نیٹ ورک کے اندر وہ کم سے کم رہے۔ اور آخری گول اس کا یہ تھا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس پروٹوکال ان اے ویری ایفیشینٹ مینر، تاکہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آسان ہو۔ یہ راؤٹنگ کا مین ٹاسک تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اسی وجہ سے راؤٹنگ از ویری ڈفرینٹ فرام فارورڈنگ۔ فارورڈنگ از جسٹ سلیکٹنگ این آؤٹ پٹ انٹرفیس اور پورٹ بیسڈ آن دی انفارمیشن آلریڈی اویلیبل ان دی فارورڈنگ ٹیبل اور راؤٹنگ ٹیبل، جبکہ راؤٹنگ اس کے کمپیریزن میں از the task of building and maintaining this information in the table۔ راؤٹنگ ہی کے کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم نے کہا کہ لیٹس ٹیک دی نیٹ ورک ایز اے گراف۔ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ پورا نیٹ ورک جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ یہ کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے، جسٹ کنسیڈر اٹ ایز اے گراف، اور اس پورے گراف کے اندر ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دی لویسٹ کاسٹ پاتھ۔ Lowest cost can be in any terms, for example, high bandwidth, lowest latency, lowest monetary cost, or smallest number of hops, or any other metric that is appropriate for that network or that routing protocol۔ اس کی ڈسکشن کے بعد ہم نے کہا کہ اگر ہمارے پاس نیٹ ورک ایز اے گراف موجود ہے تو what could be an ideal approach for routing؟ آئیڈیل اپروچ تو یہی ہوگی کہ آپ کے پاس نیٹ ورک کے اندر جتنے لنکس ہیں اور نوڈز ہیں اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفارمیشن موجود ہے، اور اس انفارمیشن کی بیس کے اوپر آپ ایک شارٹیسٹ پاتھ یا لویسٹ کاسٹ پاتھ جو ہے وہ ڈٹرمن کرنے لگے ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس، آئیڈیل جو راؤٹنگ کی اپروچ ہے اس کے ساتھ کئی پرابلمس۔ فرسٹ آف آل، اٹ ریکوائرز اے کائنڈ آف ان باؤنڈیڈ انفارمیشن۔ بہت زیادہ انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے فار دیٹ آئیڈیل اپروچ۔
सेकेंडली इसके अंदर कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी यूज होते हैं जो विद टाइम चेंज हो रहे होते हैं. इफ यू रिक्वायर फॉर एग्जाम्पल क्यूइंग डिले, तो वो एक पॉइंट पर कुछ है और थोड़ी देर के बाद कुछ और हो सकता है. अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास अपडेट ना हो तो आपकी जो डिसीजंस हैं वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बना सकते. थर्डली, एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द कनेक्टिविटी ऑफ दिस ग्राफ और दिस नेटवर्क ऑल्सो चेंजेस. एक वक्त में एक लिंक अवेलेबल है, एक नोड अवेलेबल है, और सम पॉइंट लेटर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, या कोई नया लिंक और नोड जो है वो ऐड हो गई. जैसे जैसे नेटवर्क की टोपोलॉजी चेंज होती है, कनेक्टिविटी चेंज होती है, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ताकि आप अप टू डेट करेक्ट डिसीजंस ले सकें फॉर कैलकुलेटिंग द शॉर्टेस्ट और लोवेस्ट कॉस्ट पाथ. ये आइडियल अप्रोच को हम इस तरह से ये उसके प्रॉब्लम्स हैं. इसका सोल्यूशन ये है दैट यू शुड गो फॉर डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम. डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए कि आप पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, और उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बाद अपने पास जो इंफॉर्मेशन है टेबल्स की फॉर्म में उसको अप टू डेट रखें, और जैसे जैसे किसी इवेंट की वजह से वो इंफॉर्मेशन चेंज होती है यू रीकैलकुलेट द पाथ, ताकि पूरे नेटवर्क के अंदर ये जो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हो रहे हों ये करेक्ट हों, और इसी तरह से जो प्रोटोकॉल है वो जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ज भी हो सके. तो ये था हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल का एनालिसिस कि हमने राउटिंग प्रोटोकॉल अगर डिज़ाइन करनी है तो ये उसके गोल्स होंगे. इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनामिक एल्गोरिथम, ताकि हम अप टू डेट रह सकें पूरे नेटवर्क के अंदर जो कनेक्टिविटी की चेंजेस हो रही हैं और जो मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस अकर हो रहे हैं. इसकी बात करने के बाद हमने कहा कि हम अपने इस कोर्स के अंदर और इस चैप्टर के अंदर किन किन राउटिंग अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे. वी हैव आउटलाइंड कि हम बेलमैन फोर्ड का एल्गोरिथम पहले देखेंगे, उसके बाद हम डाइक्स्ट्रास का एल्गोरिथम देखेंगे, इसके बाद वी विल ट्राई कि इन दो थ्योरेटिकल एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर कौन कौन सी राउटिंग अप्रोचेस डेवलप की गई हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग. ये एक आउटलाइन थी. वी हैव आल्सो सेड दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल द मैट्रिक्स दैट वर यूज्ड इन द ओरिजिनल ARPANET नेटवर्क. देखिए इंटरनेट जो इवॉल्व हुआ है दैट इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द ओरिजिनल ARPANET. तो हमें उसके अगर मैट्रिक्स को स्टडी करने का मौका मिले दैट विल एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड देयर एफिशिएंसीज एंड देयर कंपैरिजंस. इसके बाद हमने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, और हमने कहा कि इट रिक्वायर्स अ डायरेक्टेड ग्राफ विद एज वेट्स. आपके पास एक कनेक्टेड नेटवर्क है, एक ग्राफ की फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट किया और सारे लिंक्स को आपने कॉस्ट असाइन कर दी. नाउ यू विल फाइंड in the Bellman-Ford algorithm in a centralized static manner the path for all nodes in the network terminating at the destination. इसके बाद हमने कहा कि हम डाइक्स्ट्रास के एल्गोरिथम को देखते हैं. इट इज ऑल्सो स्टैटिक एंड सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एल्गोरिथम. इसको क्या चीज चाहिए? अगेन अ डायरेक्टेड पाथ विद एज वेट्स. ठीक है, और इसने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? एक ऐसा ट्री कैलकुलेट करना है जो कि सोर्स के ऊपर रूटेड होगा, और वो सारी नोड्स जो कि नेटवर्क के अंदर अवेलेबल हैं और कनेक्टेड हैं उन तक आपको एक पाथ प्रोवाइड कर देगा. तो स्टूडेंट्स, ये दो थ्योरेटिकल एल्गोरिथम हैं, बेलमैन फोर्ड और डाइक्स्ट्रास के एल्गोरिथम. बेलमैन फोर्ड के ऊपर बेस करके जो राउटिंग अप्रोच बनी है दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग. डाइक्स्ट्रा के एल्गोरिथम के ऊपर बेस करके जो राउटिंग अप्रोच बनी है दैट इज लिंक स्टेट राउटिंग. हमने पिछली दफा अपने लेक्चर को टर्मिनेट किया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बेसिक्स के ऊपर. आइए हम वहीं से अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने बात की थी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की. व्हाट इट इज? असल में इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज है दैट इज अ वेक्टर ऑफ डिस्टेंस. मींस information of distance but in a specific direction. That's why it is called distance vector. हर नोड अपने पास क्या चीज मेंटेन करती है? वो अगर 3 का टपल हो that will be the destination, cost to reach that destination and the next hop means direction.
یعنی آپ کے پاس ایک اسکیلر کوانٹٹی ہے دیٹ از دی ڈسٹینس, دی ویلیو آف دی ڈسٹینس, اینڈ دین ویکٹر کوانٹٹی دیٹ از دی ڈائریکشن ٹورڈ دیٹ ڈیسٹینیشن. یہ چیز اس نے مینٹین کر کے رکھنی ہے. اور انفارمیشن ایکسچینج کون سی کرنی ہے؟ انفارمیشن ایکسچینج ول بی دی ڈیسٹینیشن اینڈ دی ڈسٹینس. ہر نوڈ اپنے نیبرز کے ساتھ اپنا ویژن جو ہے راؤٹنگ کا وہ ایکسچینج کرتی ہے. یعنی آپ نے اپنا کمپلیٹ راؤٹنگ ٹیبل اپنے سارے نیبرز کے ساتھ ایکسچینج کیا. اس طرح سے ان کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ ایک نوڈ تک ڈسٹینس x میں پہنچ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے نیبرز جو ہیں وہ اسی نوڈ تک ڈسٹینس x+1 میں پہنچ سکتے ہیں. یہ بیسکس ہے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کی. اس کے اندر جو اپ ڈیٹس ہیں, اپ ڈیٹس آف دی لوکل ٹیبل, اس کے اندر ڈیسیجن اس بیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اب کوئی بیٹر پاتھ اویلیبل ہے. وہ بیٹر پاتھ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ واٹ از دی نوشن آف بیٹر؟ اٹ از دیٹ یو ہیو فاؤنڈ آؤٹ another path, another route which says that the scalar quantity, the value of the distance is now lower. فار ایگزامپل, آپ پہلے ایک ڈیسٹینیشن تک 7 ہاپس میں پہنچ سکتے تھے. اب ایک نئی ایڈورٹیزمنٹ آپ کو ملی, ایک نیا اپ ڈیٹ آپ کو ملا وچ مینشنز, اور اس کی کیلکولیشن کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ اسی ڈیسٹینیشن تک اب 6 ہاپ میں پہنچ سکتے ہیں. ناؤ یو ول اپ ڈیٹ دس انفارمیشن ان یور آلریڈی مینٹینڈ ٹیبل. اس طرح سے یہ انفارمیشن اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کا. سیکنڈ تھنگ از, if the information is coming from the successor, تو بے شک وہ انفارمیشن بیٹر نہ بھی ہو, you have to change it. For example, اگر کسی ایک ڈیسٹینیشن ڈی تک نوڈ بی جو ہے وہ اے کے تھرو پہنچ سکتی ہے, مے بی hops are 7 hops away, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اے نے ایک نئی ایڈورٹیزمنٹ کی اور بی کو پتا چلا کہ now it is not 7 hops, it may be 8 or 9 hops. It is not a better route, but the thing is, your information is based on the information sent by node A. اگر نوڈ اے جو آپ کا سکسیسر ہے ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن, وہی اناؤنس کر رہا ہے کہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے دیٹ ہیز آلسو چینجڈ, اور اب وہ 7 ہاپس کے اوپر نہیں بلکہ شاید 9 یا 10 ہاپس کے اوپر ریچیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے, یو آلسو نیڈ ٹو چینج بیکاز یو آر ان فیکٹ ریلائنگ آن دی انفارمیشن آف نوڈ اے. وہی تو آپ کا سکسیسر ہے کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے. یہ جو انٹریز آپ اپنے راؤٹنگ ٹیبل میں مینٹین رکھتے ہیں, یہ ایک خاص ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتی. اگر یہ انٹری بار بار ریفریش نہ ہو, یوز نہ ہو, تو اس کے بعد یہ انٹری ایکسپائر ہو جائے گی اینڈ یو میں فاؤنڈ آؤٹ اونلی دوز انٹریز ان دی راؤٹنگ ٹیبل وچ آر ایکٹیولی ان یوز. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو اس پوری پروٹوکال کے اندر جو لنک فیلئرز ہیں وہ ان کی ڈیٹیکشن لوکل ہوتی ہے. جو آپ کے یہ کنٹرول میسیجز ہوتے ہیں, اپ ڈیٹ ہوتی ہے, انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے, ان کی ایکنالجمنٹس آپ کو نہیں آتی. لوکلی اگر کسی ایک انٹری کے متعلق انفارمیشن اس کے نیبر کی طرف سے اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو آٹومیٹیکلی ایکسپائر ہو جاتی ہے. یو ڈو ناٹ ریکوائر اینی ایکنالجمنٹ آف دیز کنٹرول میسیجز. تو اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا ہمارا ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ اپروچ کے متعلق بیسک ڈسکشن. ڈسٹینس ویکٹر اگین ڈیسٹینیشن ود اے اسکیلر کوانٹٹی, نمبر آف ہاپس فار ایگزامپل, اینڈ ڈائریکشن وچ از اے ویکٹر کوانٹٹی, نیکسٹ ہاپ. اس ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کو آرپا نیٹ کے اندر یوز کیا گیا پریکٹیکلی. 1979 تک یہ یوز ہوتی رہی. اس کے بعد جو ارلی انٹرنیٹ تھا اس کے اندر اس کا ایک پریکٹیکل ورژن RIP کے نام سے, یعنی راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکال کے نام سے یوز ہوتا رہا. RIP از ان فیکٹ اے ڈسٹینس راؤٹنگ پروٹوکال. اس کے علاوہ یہ ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ جو ہے وہ ڈیکنیٹ کے اندر بھی یوز ہوئی. اس کے ارلی ورژن میں نوول IPX کے اندر بھی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کو یوز کیا گیا. ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک السٹریشن کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو میں نے ایک سمپل سا نیٹ ورک شو کیا ہوا ہے جس میں نوڈ A, B, C, D, E, F اور G نوڈز ہیں. اس کی کنیکٹیوٹی کو آپ رائٹ سائڈ میں جو گراف شو کیا گیا اس میں دیکھ لیجئے. لیفٹ سائڈ پر راؤٹنگ ٹیبل مینٹین کیا گیا.
یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو راؤٹنگ ٹیبل مل رہا ہے اصل میں یہ پوری نیٹورک کی انفارمیشن ہے. آبویسلی یہ والا راؤٹنگ ٹیبل ہر نوڈ کے اوپر اویلیبل نہیں ہوگا, لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نوڈز اپنی انفارمیشن راؤٹنگ کی کس طرح سے اپڈیٹ کرتے ہیں. دیکھیں اوریجنلی ہر نوڈ کے پاس صرف یہی انفارمیشن ہے کہ اس کے ڈائریکٹ نیبرز کون کون سے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ڈائریکٹ نیبرز ہیں وہاں پہ راؤٹنگ ٹیبل میں کورسپونڈنگ انٹری 1 ہے, اور جو ڈائریکٹ نیبرز نہیں ہیں وہاں پہ کورسپونڈنگ انٹری ایکس کی فارم میں شو کی گئی ہے. مینس دی انفارمیشن از ناٹ نون. سیکنڈ اٹریشن کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آپ کے 2 ہاپ نیبرز ہیں ان کی انفارمیشن چونکہ ایکسچینج ہوگی تو اب وہ 2 ہاپ نیبرز کی انٹریز 2 ہو چکی ہیں اس ٹیبل کے اندر, جبکہ جو 3 ہاپ نیبرز ہیں وہ ابھی تک ان کی انٹریز اس ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکس کی فارم میں شو کی جا رہی ہیں. تیسری اٹریشن کے بعد وہ انٹریز بھی 3 کی فارم میں آپ نے ٹیبل کے اندر دیکھ لی. اس طریقے سے لٹل بائی لٹل جیسے جیسے یہ راؤٹنگ انفارمیشن آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کی جائے گی آپ کو دور کی نوڈز کا بھی پتہ چلتا جائے گا, اور آپ کے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر ان نوڈز کے متعلق انٹری اور اس سے ریلیٹڈ کریکٹ انفارمیشن موجود ہو جائے. یہ جو انفارمیشن ایکسچینج ہے یہ پیریوڈک ہے. مینس دیٹ ایوری نوڈ ول بی سینڈنگ آفٹر سم انٹرول, every node will be sending this information after some interval to all its neighbors. اس انفارمیشن کے اندر میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا دی نوڈز ویژن آف دی نیٹورک کنیکٹیوٹی ہے. اسی راؤٹنگ ٹیبل اور ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آئیے ایک السٹریشن کو دیکھتے ہیں. یہ وہی نیٹورک گرین کلر میں لیفٹ سائڈ پہ شو ہو رہا ہے جو کہ ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا, لیکن اب ہم فوکس کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک نوڈ کے اوپر. فار ایگزامپل میں نے ڈائیگرام میں آپ کو نوڈ بی کا جو راؤٹنگ ٹیبل ہے وہ دکھایا ہوا ہے. آپ دیکھیے نوڈ بی کے راؤٹنگ ٹیبل میں نیٹورک کے اندر جتنی بھی نوڈز ہیں ان سب کی انٹری لیفٹ والے کالم میں ایز ڈیسٹینیشن موجود ہے. مڈل والے کالم میں کاسٹ ہے اور رائٹ والے کالم میں نیکسٹ ہاپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوڈ بی کے پاس ہر ڈیسٹینیشن نوڈ کی انفارمیشن ہے, اس سے ریلیٹڈ کاسٹ ہے, اور اس کو پتا ہے کہ اس ڈیسٹینیشن تک بھیجنے کے لیے اس نے اپنے کس نیبر کے اوپر اس پیکٹ کو آگے فارورڈ کرنا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے, نیکسٹ ہاپ کے اندر صرف اور صرف اس کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبرز ہی ہو سکتے ہیں. یہی تو آپ کو ڈائریکشن اسپیسیفائی کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ بیسک کانسیپٹ تھا ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کا کہ آپ نے انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے, اس کے حساب سے اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کرنا ہے اور اس کے حساب سے اپنے پیکٹ کی فارورڈنگ کو انیبل کرنا ہے. تو آئیے ہم ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو مزید ڈیٹیلز ہیں ان کو لے کر آگے چلتے ہیں. اگر ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر کسی وجہ سے کوئی پرابلم آئے تو ہم اس کو کس طرح سے ریزالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر نیٹورک کے اندر کوئی نوڈ یا کوئی لنک فیلئر اگر ہو جائے تو اس سے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کنورج کرتی ہے اور واپس اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن کے اوپر راؤٹنگ ٹیبلز کو بلڈ کرتی ہے. ہم ایک ایگزامپل کی فارم میں اس کو دیکھتے ہیں. آئیے اس سلائڈ کو دیکھیں جس میں ایگزیکٹلی وہی والا جو نیٹورک ہے میں نے شو کیا ہے, لیکن ہم نے اس سلائڈ کے اندر نوڈ ایف اور جی کے درمیان جو لنک ہے اس کو بریک کرتی ہے. وین ایف ڈیٹیکٹس کہ لنک بٹوین جی اینڈ ایف از فیلڈ, تو اب ایف کیا کرے گا, وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر جی سے کورسپونڈنگ انٹری کی جو اسکیلر ویلیو ہے اٹ ول میڈ اٹ انفینٹی, مینس دی ڈسٹینس فار نوڈ جی از ناؤ ان نون. کیونکہ نوڈ اے جو ہے وہ نوڈ ایف کے تھرو ہی جی تک پہنچ سکتی تھی, تو یہ انفارمیشن ایف کی جب نوڈ اے کو پتہ چلے گی تو نوڈ اے بھی ڈسٹینس ٹو جی جو ہے وہ انفینٹی کر لے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ انفارمیشن اس کے سکسیسر کی طرف سے نوڈ اے کو مل رہی ہے. یاد رکھیے جی تک پہنچنے کے لیے نوڈ اے کا سکسیسر نوڈ ایف ہے. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد آبویسلی کیونکہ اس نیٹورک کے اندر پیریوڈیکلی انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے تو نوڈ اے کو نوڈ سی کی طرف سے اپڈیٹ ملے گا which will mention a 2-hop path to node G. جب سی کی طرف سے اس کو یہ اپڈیٹ ملے گا تو obviously node A will update its information in its own routing table as node G with number of hops 3. یعنی سی
تک پہنچنے کے لیے 2 ہاپس تھے تو A تک پہنچنے کے لیے اب 3 ہاپس ہیں. اگلی ایٹریشن کے اندر جب نوڈ A یہ انفارمیشن براڈ کاسٹ کرے گی اپنے سارے نیبرز کو, تو نوڈ F کو جس کا G کے ساتھ لنک بریک ہو گیا تھا یہ انفارمیشن ملے گی کہ اس کا نیبر A جو ہے وہ 3 ہاپس تک G تک پہنچ سکتا ہے. تو نوڈ F جو ہے وہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر یہ ویلیو ایڈ کر لے گی that I can reach with distance 4 to node G through node A. اس طرح سے اگر کوئی لنک فیلئر ہو تو یہ ساری انفارمیشن ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر اپڈیٹ ہو جائے گی. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر یہ جو پیریوڈک اپڈیٹس ہیں اس سے ہمیں یہ ہیلپ ملتی ہے کہ نیٹ ورک کے اندر اگر کوئی لنک فیلئر ہوتا ہے, کنیکٹیوٹی اور ٹوپولوجی میں چینجز آتی ہیں, تو وہ آفٹر سرٹن نمبر آف ایٹریشنز ہیلپ کرتی ہیں کہ فار اوے نوڈز کے اوپر بھی یہ انفارمیشن آہستہ آہستہ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے. اچھا, یہ تو ایک بڑا سمپل سا سینیریو تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک نوڈ F اور G کے درمیان لنک فیل ہوا, اور چونکہ ایک دوسری طرف سے ایک پاتھ اویلیبل تھا تو آفٹر سرٹن نمبر آف ایٹریشنز وہ پاتھ ڈسکور ہو گیا اور ہر نوڈ کے بعد اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں آ گئی. لیکن کئی دفعہ ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر ایسے کمپلیکس سینیریو بنتے ہیں جو کہ کچھ پرابلمس کریٹ کر دیتے ہیں. آئیے اس ایک انٹرسٹنگ پرابلم کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اس کو ہم کاؤنٹ ٹو انفینٹی پرابلم کہتے ہیں. آپ اگر اس سلائیڈ کے اوپر ریفر کریں تو اگین وہی والا نیٹ ورک ہے جو کہ ہم نے پہلے شو کیا تھا, لیکن اس دفعہ ہم F اور G کا جو لنک ہے اس کو بریک نہیں کرتے بلکہ A اور E کا جو لنک ہے اس کو بریک کر دیتے ہیں. Now when the link between A and E fails تو کیا ہوگا, A will advertise distance of infinity to E, کیونکہ پہلے تو ڈسٹینس 1 کے تھرو E تک ریچیبلٹی پاسبل تھی, لیکن اب وہی لنک فیل ہو گیا. Now A will advertise that I cannot reach E or the scalar quantity means distance is infinity. لیکن آپ یہ دیکھیے کیونکہ B اور C کے پاس بھی E تک کا لنک اویلیبل تھا, although وہ تھا A کے تھرو ہی, لیکن ان کے راؤٹنگ ٹیبل میں تو موجود تھا. تو جب انہوں نے اپنی اپنی باری کے اوپر یہ ایڈورٹیزمنٹس بھیجی کہ ہم ڈسٹینس 2 تک E نوڈ تک پہنچ سکتے ہیں, تو یہ انفارمیشن A کو بھی ملی. پہلے جب A نے ایڈورٹائز کیا تھا کہ میں انفینٹی ڈسٹینس کے ساتھ E تک پہنچ سکتا ہوں, یعنی میرے پاس کوئی لنک نہیں ہے, تو B نے چونکہ A ہی کی انفارمیشن کے اوپر بیس کیا ہوا تھا تو اٹ ڈیسائڈس کہ اچھا A کے تھرو تو اب نہیں پہنچ سکتا, لیکن C بھی تو ایڈورٹائز کر رہا ہے کہ میں 2 ہاپ کے تھرو E تک پہنچ سکتا ہوں. تو B ڈیسائیڈڈ کہ میں A کی بجائے اب C کو اپنا سکسیسر بنا لیتا ہوں, اور چونکہ C 2 ہاپ سے پہنچ سکتا ہے تو میں 3 ہاپ تک E تک پہنچ سکتا ہوں. یہ انفارمیشن جب B ایڈورٹائز کرے گا تو A کو ملے گی. A پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ڈسٹینس انفینٹی ہے, لیکن اس کو اب ایک نئی ایڈورٹیزمنٹ ملتی ہے B کے تھرو دیٹ I can reach node E with 3 hops. B اس انفارمیشن کو جب ایڈورٹائز کرے گا تو A اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, یعنی A will assume that because B can reach node E with 3 hops, obviously now I can reach with 4 hops. اسی طرح سے A یہ ایڈورٹائز کرے گا کہ میں 4 hops میں پہنچ سکتا ہوں. جب نوڈ C کو یہ انفارمیشن ملے گی تو وہ کہے گا چونکہ میں A ہی میرا سکسیسر ہے اور وہ اناؤنس کر رہا ہے کہ میں 4 hops میں پہنچ سکتا ہوں, تو میں پھر 5 hops میں پہنچ سکتا ہوں. جب وہ 5 hops اناؤنس کرے گا تو B 6 hops کر لے گا. جب B 6 hops کر لے گا تو A 7 hops کر لے گا, اور چونکہ یہ تینوں نوڈز ایک سرکل میں آ گئی ہیں اب یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے. Endlessly they will increase in every iteration 1 hop distance to node E. اب آپ نے دیکھا کہ یہ کاؤنٹ ٹو انفینٹی پرابلم کریٹ ہو گیا. اس کاؤنٹ ٹو انفینٹی پرابلم کی مین ریزن کیا ہے؟ The thing is, when any node X notices that its link to any node Y is broken, اس ٹائم کے اوپر جو نیٹ ورک کے اندر باقی نوڈز ہیں ان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچتی کہ نوڈ X اور Y کا جو لنک ہے آپس میں بریک ہو گیا, اور باقی نوڈز جو ہیں وہ اسی طرح سے کنٹینیوسلی اپنے اپ ڈیٹ میسیجز نیٹ ورک کے اندر بھیجتے رہتے ہیں. وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بے شک نوڈ X اور Y کا لنک بریک ہو گیا ہے بٹ وی کین اسٹل ریچ ایٹ نوڈ Y with any certain number of hops. یہ اصل میں ایک دوسرے کو ڈیسیو کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, یعنی اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں میوچول ڈسیپشن پرابلم, کہ نوڈ B اور C
پچھلی ایگزامپل کے اندر اے کو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نوڈ ای تک پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ both of these nodes know کہ وہ پہنچ تو نوڈ اے کے تھرو ہی سکتے ہیں، لیکن because this information is not advertised in the update, A will assume کہ اچھا میرا لنک تو فیل ہو گیا، لیکن why not کہ I will try to reach node E through B and C. یہ ایک دوسرے کو میوچول ڈسیپشن کے تھرو انفارمیشن پہنچتی ہے، اور اس وجہ سے یہ غلط انفارمیشن ایک کے راؤٹنگ ٹیبل میں آ جاتی ہے، اور اگر یہ نوڈز لوپ میں ہوں تو وہ کنٹینیوسلی انکریز ہوتی چلی جاتی ہے۔ دس از دی کاؤنٹ ٹو انفینٹی پرابلم which is very typical in any distance vector routing. اب آپ کے خیال میں اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کے لنک فیلئرز تو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، اور یہ میوچول ڈسیپشن کا پرابلم تو کسی بھی سینیریو میں کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا سولوشن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پاسبل ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو میٹرک ہے، یہ جو اسکیلر کوانٹٹی ہے، نمبر آف ہاپس فار ایگزامپل، اسی کو لمٹ کر دیں، یعنی یو ول جسٹ ڈیسائڈ کہ جو انفینٹی میٹرک ہوگا اٹ ول بی دی نیٹورک ڈائیمیٹر پلس 1۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیٹورک کے اندر یہ راؤٹنگ پروٹوکال جلدی سے جلدی کنورج ہو جائے تو پھر آپ کو اس انفینٹی میٹرک کو اسمال رکھنا پڑے گا تاکہ یہ ہر ایٹریشن کے اندر انکریز کرتی جائے اور فوراً انفینٹی تک پہنچ جائے۔ اس کے اندر جو آپ کو پرابلم ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو میٹرک کے طور پہ تو یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یو جسٹ مینشن دیٹ 16 ہاپس ول بی دی انفینٹی۔ اگر یہ انکریمنٹ کرتے 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 16 ہاپس تک پہنچ گئے ہیں اٹ مینز انفینٹی، بٹ ناؤ دی امپلیکیشن ول بی دیٹ یور نیٹورک کین ناٹ گرو بیونڈ 15 ہاپس۔ اس کے ذریعے سے آپ کا جو نیٹورک سائز ہے وہ لمٹ ہو جاتا ہے اور اس میں گروتھ پاسبل نہیں رہتی کہ وہ بہت بڑے بڑے نیٹورکس کو کور نہیں کر سکتی۔ اس سینیریو کے اندر یہ پروٹوکال، یہ ایک سینیریو، یہ ایک سولوشن ہے۔ ایک دوسرا سولوشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپلٹ ہورائزن، کہ آپ اپنے سکسیسرز کو وہ راؤٹس ایڈورٹائز مت کریں جو انہی کے تھرو ریچیبل ہیں۔ یعنی پچھلی ایگزامپل کو دیکھیے، بی اور سی نوڈ اے کو وہ راؤٹس ایڈورٹائز نہ کریں جو نوڈ اے ہی کے تھرو انہوں نے ایکوائر کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ if any route from A goes to B, then do not inform node B about route to node A. یہ ایک سمپل جنیرک فارم کے اندر ہم نے ایک ڈیفینیشن بنا لی۔ اس سے میوچول ڈسیپشن پرابلم پارشلی سالو ہو جاتا ہے۔ ایک اور سولوشن یہ ہے کہ آپ سپلٹ ہورائزن یوز کریں with poison reverse، یعنی every node will advertise negative routes to node learned from that node، یعنی جو سکسیسر ہے آپ کا، آپ اس کو نیگیٹو راؤٹ ایڈورٹائز کریں۔ پچھلی ایگزامپل کے اندر سمپل سپلٹ ہورائزن کے اندر ہم نے اس کو ایڈورٹائز نہیں کیے تھے، جبکہ سپلٹ ہورائزن وتھ پوائزن ریورس کے اندر ہم اپنے سکسیسر کو راؤٹس ایڈورٹائز کر رہے ہیں بٹ ود نیگیٹو ویلیو، تاکہ اس کو پتہ رہے کہ میں جو ہوں وہ اس کے اوپر بیس کر کے اس نوڈ تک ریچیبلٹی کی انفارمیشن ایڈورٹائز کر۔ اس ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، وی کین یوز اے لٹل بٹ آف ویٹنگ ٹائم بیفور ایڈورٹائزنگ تاکہ نوڈ کے اوپر انفارمیشن کنورج ہو جائے، لیکن پھر یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے ایکسٹرا ڈیلے ایڈ ہوگا جو کہ آپ کی پروٹوکال کی کنورجنس کو فردر ڈیلے کر دے گا۔ ہم سپلٹ ہورائزن کے میکینزم کو ایک ڈائیگرام اور السٹریشن کی فارم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سپلٹ ہورائزن کا جو میکینزم ہے وہ میوچول ڈسیپشن کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سمپل ایگزامپل میں دیکھیے کہ صرف 3 نوڈز ہیں، اے، بی اور سی، اور تینوں ایک لائن کے اندر موجود ہیں۔ نوڈ بی کے اوپر جو انفارمیشن ہے ان آرڈر ٹو ریچ نوڈ سی وہ یہ ہے کہ نوڈ سی از دی ڈیسٹینیشن، کاسٹ اور ڈسٹینس از 1 اینڈ دی سکسیسر اور نیکسٹ ہاپ از آلسو سی۔ آپ دیکھیے نوڈ اے کے اوپر یہ انفارمیشن ہے کہ ڈیسٹینیشن از سی، ڈسٹینس از 2 اینڈ دی سکسیسر اور نیکسٹ ہاپ از نوڈ بی۔ اب ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے نوڈ بی اور سی کا جو لنک ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ جب نوڈ بی اور سی کا لنک فیل ہو جائے گا دین وٹ ول بی دی اپ ڈیٹ ان دی راؤٹنگ ٹیبل آف نوڈ بی۔ دیکھیے وہ میں نے نیچے شو کیا ہے کہ دی ڈسٹینس ول بی انفینٹی اینڈ دیر از آبویسلی نو سکسیسر اور نیکسٹ ہاپ۔ جب یہ انفارمیشن نوڈ اے کو پہنچے گی تو وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لے گا
اور اس کے ساتھ ساتھ نوڈ اے اپنے راؤٹنگ ٹیبل کی انفارمیشن یعنی سی ٹو بی نوڈ بی کو نہیں پہنچائے گا. یہ چیز ادروائز پاسبل تھی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے اندر, لیکن ہم نے سپلٹ ہورائزن کے میکینزم میں اس انفارمیشن کو بی تک جانے سے روک دیا. کیونکہ ہم نے اس انفارمیشن کو بی تک جانے سے روک دیا ہے تو بی کے پاس سی کا راؤٹ انویلڈ ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اے کے اوپر بھی یہ انفارمیشن پہنچ جائے گی اور اے بھی یہ اسیوم کر لے گا کہ میرے پاس کوئی پاتھ نہیں ہے نوڈ سی تک پہنچنے کے لیے. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپلٹ ہورائزن پارشلی میوچل ڈسیپشن کے پرابلم کو سالو کرتا ہے. اب اگر ہم ایزیوم کریں کہ ایک چوتھی نوڈ ڈی بھی اس نیٹ ورک کے اندر موجود ہو گئی جو کہ اے اور بی دونوں سے کنیکٹڈ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ڈی کے پاس کیا انفارمیشن ہوگی نارمل سینیریو کے اندر جب بی ٹو سی لنک اویلیبل تھا. اٹ ول بی ڈیسٹینیشن سی کاسٹ ٹو سکسیسر از بی. اگر ہم سپلٹ ہورائزن کے تھرو یہ چیز میک شیور بھی کر لیں کہ یہ انفارمیشن اے سے بی تک نہیں جائے گی اور ڈی سے بی تک نہیں جائے گی بیکاز بی از دی سکسیسر, لیکن اس کا کیا کریں گے کہ اے سے ڈی تک یہ انفارمیشن جائے گی اور ڈی سے اے تک یہ انفارمیشن جائے گی. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو میوچولی ڈیسیو کر کے سی تک کا پاتھ اسٹیبلش کر لیں گے اور ایونچولی چونکہ اس کے بعد ان کا سکسیسر بی نہیں ہوگا تو یہ انفارمیشن بی کو پہنچ جائے گی اور اس سینیریو کے اندر جبکہ لنک بریک ہے لیکن پھر بھی بی کے پاس ایک راؤٹنگ انٹری نوڈ سی کے لیے اویلیبل ہو جائے گی. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ آلدو ہم نے سپلٹ ہورائزن کے تھرو سکسیسر تک انفارمیشن نہیں جانے دی, لیکن دو یا دو سے زیادہ نوڈز کے لوپ کی وجہ سے ان دو نوڈز نے آپس میں ایک دوسرے کو میوچولی ڈیسیو کیا اور سپلٹ ہورائزن کا جو ہمارا سولوشن تھا وہ فیل ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ ڈسٹینس ویکٹر کے اندر پہلے تو یہ کہ راؤٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے, اس کے بعد ہم نے اس کے ایک آدھ ایشوز کو ڈسکس کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے سولوشنس کیا کیا ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ آپ جو کاؤنٹ ہے انفینیٹی کا وہی کم کر دیں, اس کو لمٹ کر دیں, یا سپلٹ ہورائزن یوز کر لیں, یا سپلٹ ہورائزن وتھ پوائزن ریورس یوز کر دیں. یہ سارے اس کے کچھ سولوشنس تھے جو اس کے ایک اسپیسیفک پرابلم کو یعنی کاؤنٹ ٹو انفینیٹی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بنائے گئے. اب ہم ڈسٹینس ویکٹر کی جو راؤٹنگ پروٹوکال ہے اس کو ایز سچ ایز اے ہول کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس راؤٹنگ پروٹوکال کے اندر یا اس میکینزم کے اندر جو راؤٹ کی پروپگیشن ہے, جو انفارمیشن کی پروپگیشن ہے وہ سلو ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ ہر ایٹریشن کے اوپر ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک انفارمیشن پہنچتی تھی اور پھر جب اس کا اپنا ٹائم آتا تھا انٹرول کا تو اس کے بعد آگے جاتی تھی. یعنی اگر کوئی ایک نیا راؤٹ نیٹ ورک میں کسی وجہ سے ڈسکور ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن ایک فار اوے نوڈ تک کیسے پہنچے گی, یعنی ہر نوڈ کا ایک ایک انٹرول کاؤنٹ ہوگا, اس کی ہر ایٹریشن میں یہ انفارمیشن صرف ایک ہاپ تک آگے جائے گی, پھر ایک اور انٹرول کے بعد یہ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ایک ہاپ اور آگے جائے گی. اس طرح سے یہ پروپگیٹ کرے گی. تو انفارمیشن کی جو پروپگیشن ہے وہ سلو ہے. پھر دوسرے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کافی سولوشنز تو بنائے لیکن پھر بھی کاؤنٹ ٹو انفینیٹی کا پرابلم جو ہے وہ مکمل طور پر ریزالو نہیں ہوا, یعنی میوچول ڈسیپشن کا پرابلم فی الحال ابھی اس کے اندر موجود ہے اور رہتا ہے. ڈسٹینس ویکٹر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کی طرف آتے ہیں. یہ جو لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کی اپروچ ہے یہ ڈائکسٹراز الگوریتھم کو ماڈیفائی کر کے یا اس کو بیس بنا کر ڈیولپ کی گئی ہے. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ اور ڈائنامک ورژن ہے ڈائکسٹراز الگوریتھم کا. اس میں ہم اسٹریٹجی کیا یوز کرتے ہیں تھوڑی سی مختلف ہے ڈسٹینس ویکٹر کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ ڈسٹینس ویکٹر کے اندر ہم نے اپنے راؤٹنگ ٹیبل کی انفارمیشن کو سارے نیبرز کے ساتھ ایکسچینج کیا. اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں وہ صرف نیبرز کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ وی سینڈ ٹو آل دی نوڈز ان دی نیٹورک, ناٹ جسٹ دی نیبرز, دی انفارمیشن اباؤٹ آور ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبرز. یعنی نیبرز کی انفارمیشن اب ہم ساری نوڈز تک بھیجتے ہیں. یہ انفارمیشن ہم کس چیز میں بھیجتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں لنک اسٹیٹ پیکٹ. یہ جو ہماری جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے دیٹ از اے لنک اسٹیٹ پیکٹ جو کہ اپڈیشن آف انفارمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اس ایل ایس پی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, سب سے پہلے تو آئی ڈی آف دی نوڈ دیٹ از سینڈنگ دس انفارمیشن, دین کاسٹ آف لنک ٹو ایچ اینڈ ایوری نیبر, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبر. یعنی اصل میں آپ نے یہ بتایا کہ نوڈ اے ود ڈسٹینس ایکس, نوڈ بی ود ڈسٹینس وائی اور اس طرح سے سارے یہ میرے نیبرز ہیں.
ایک ایڈیشنل چیز جو آپ نے لنک اسٹیٹ پیکٹ کے اندر مینشن کی دیٹ از دی سیکوینس نمبر. کیونکہ یہ انفارمیشن پورے نیٹورک کے اندر فلڈ ہو رہی ہے, ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے, تو یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ کا جو لنک اسٹیٹ پیکٹ ہے پہلے بھیجا ہوا وہ بعد میں ملے اور بعد میں بھیجا ہوا پیکٹ پہلے مل جائے. اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے دیر از اے سیکوینس نمبر, اور سیکوینس نمبر کی بیس کے اوپر ریسیور اینڈ کے اوپر یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ کون سی انفارمیشن ریسنٹ ہے اور کون سی آؤٹ ڈیٹڈ یا پریویس انفارمیشن ہے. اور ایک لاسٹ چیز جو ہم ڈسٹینس ویکٹر کے یہ جو لنک اسٹیٹ پیکٹ کے اندر رکھتے ہیں وہ ہے ٹائم ٹو لیو, TTL, کہ اس اپ ڈیٹ پیکٹ نے, اس LSP نے نیٹورک میں کتنی دور تک پروپیگیٹ کرنا ہے. لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے اندر ہر نوڈ بہت سارے ڈیٹا اسٹرکچرز کو مینٹین کرتی ہے. سب سے پہلے تو ایک لسٹ ہے جس کے اندر اس نے ریسیو ہونے والے سارے LSPs کو مینٹین کرنا ہے. جب یہ سارے LSPs کی انفارمیشن اس نے ایک لسٹ کے اندر مینٹین کر لی تو پھر اس نے اس انفارمیشن کے اوپر ڈائکسٹراز الگوریتھم رن کرنا ہے. اس کے تھرو وہ ڈسکور کرتی ہے کہ اس کے نیبرز کون سے ہیں, اور یہ نیبرز اس کو کس طرح سے پتہ چلتے ہیں. فار ایگزامپل تھرو ہیلو میسیجز, کیونکہ دیکھیے LSP کے اندر جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبرز کی ہے, تو ان دی فرسٹ پلیس وہ بھی تو پتہ ہونے چاہیے. تو وہ نیبرز جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن آپ کو یوزولی ہیلو میسیج کے تھرو پتہ چلتی ہے. جو LSP کی انفارمیشن ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے نیٹورک کے اندر بھیج رہے ہیں, مینس دیٹ دی انفارمیشن ایکسچینج ان لنک اسٹیٹ پروٹوکال از تھرو فلڈنگ آف دس اپ ڈیٹ پیکٹ. یہ جو اپ ڈیٹ پیکٹ ہے یہ پیریوڈیکلی ہر نوڈ سینڈ کر رہی ہے, یعنی ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد آپ کے نیبرز کی جو بھی انفارمیشن ہے اس وقت وہ آپ پورے نیٹورک کے اندر ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں. یعنی ون ہاپ نیبرز کی انفارمیشن پورے نیٹورک کے اندر بھیج رہے ہیں, اور ہر دفعہ LSP کو بھیجتے وقت آپ نے سیکوینس نمبر کو انکریمنٹ کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب آپ موسٹ ریسنٹ انفارمیشن بھیج رہے ہیں, اور جو پہلے انفارمیشن تھی وہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے. تو اس سیکوینس نمبر, انکریمنٹڈ سیکوینس نمبر کے تھرو کوئی بھی ریسیونگ نوڈ جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کر لے گی اپنے ٹپولوجی, اپنے راؤٹنگ ٹیبل کے اندر. ایک طریقہ فارورڈنگ کا یہ بھی ہے کہ آپ جیسے ہی ایک براڈ کاسٹ پیکٹ بھیجتے ہیں تو آپ کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ جو نیبرز ہیں وہ اسی پیکٹ کو دوبارہ ری براڈ کاسٹ کرتے ہیں. اس طرح سے جب ہر نوڈ ایک دفعہ اس لنک اسٹیٹ پیکٹ کو ری براڈ کاسٹ کرتی ہے تو یہ پیکٹ پورے نیٹورک کے اندر ڈسیمینیٹ ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کی وجہ سے اوور ہیڈ کافی ہوتا ہے. یعنی اگر ہر نوڈ نے ایک LSP کو ایک دفعہ ری براڈ کاسٹ کرنا ہے تو پورے نیٹورک کے اندر جتنی نمبر آف نوڈز ہوں گی اتنی دفعہ ایک LSP ری براڈ کاسٹ ہوگا. اٹ مے بی اے ہیوج اوور ہیڈ, لیکن اسی اوور ہیڈ کی کاسٹ کے اوپر ہی تو ہم لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے اندر انفارمیشن کو جلدی سے جلدی کنورج کر پاتے ہیں. یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اس اوور ہیڈ کو منیمائز ضرور کریں جس طرح بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, اف اٹ از ناٹ ریکوائرڈ یو میں ڈیکریز دی TTL. اس TTL کو ریڈیوس کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی پیکٹ لوپ میں آ جائے تو TTL کے ڈیکریمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیڈ ہو جائے گا جلد ہی. تو کئی دفعہ TTL کو بھی یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو اسٹرے پیکٹس ہیں وہ انفینٹلی لوپ نہ کرتے رہیں نیٹورک کے اندر, کیونکہ بہت سارے LSPs نیٹورک کے اندر اوریجنیٹ ہو رہے ہیں اور فلڈ کیے جا رہے ہیں. اب ہم لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے اندر جس طرح سے یہ فلڈنگ کا میکینزم یوز ہوتا ہے اس کو ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر اس سلائیڈ کو دیکھیے جس میں نوڈ X نے ایک پیکٹ جو ہے وہ نیٹورک کے اندر فلڈ کرنا ہے. جب پہلی دفعہ نوڈ X اپنے پیکٹ کو براڈ کاسٹ کرے گی تو اس کے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبرز A اور C تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے گی. جب A اور C کو یہ انفارمیشن پہنچے گی تو دونوں اپنی اپنی باری کے اوپر اس کو ایک ایک دفعہ ری براڈ کاسٹ کریں گے. تو نوڈ B کو A سے بھی پیکٹ ملے گا اور C سے بھی ملے گا. آبویسلی ڈپلیکیٹ ڈیٹیکشن کے میکینزم کی وجہ سے وہ ایک کاپی کو سٹور کرے گی اور اس کو ایک دفعہ ری براڈ کاسٹ کرے گی. جب نوڈ B اس پیکٹ کو ری براڈ کاسٹ کرے گی تو جو فائنل نوڈ ہے نوڈ D اس تک بھی یہ پیکٹ پہنچ جائے گا. اور اس طرح سے اس سمپل سی ایلسٹریشن کے ذریعے ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی جگہ پر جب ایک پیکٹ اوریجنیٹ ہوتا ہے فار فلڈنگ ان دی نیٹورک تو وہ ہاپ بائی ہاپ پورے نیٹورک کے اندر ڈسیمینیٹ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ذہن میں رکھیے
کہ اٹ از ناٹ دی اٹریشنس. آپ کو جیسے ہی یہ پیکٹ ملتا ہے فوراً ہی ری ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ یو ول ویٹ فار سرٹن انٹرول اور اپنے نیکسٹ انٹرول کے اندر اس کو ری براڈ کاسٹ کریں گے. دیٹ واز ان دی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ. لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے اندر پروٹوکال جلدی کنورج ہوتی ہے اور اسی لیے ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ پیکٹ براڈ کاسٹ ہوتا ہے فوراً ہی پورے نیٹ ورک کے اندر ڈسیمینیٹ ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کے ہم نے بیسک میکینزم کو دیکھ لیا کہ کس طرح سے ایک LSP پیکٹ جو انفارمیشن اپڈیٹ کرتا ہے نیبرز کے متعلق وہ پورے نیٹ ورک کے اندر ڈسیمینیٹ ہوتا ہے. سیکوینس نمبر کے تھرو ہم اس کی جو موسٹ ریسنٹ انفارمیشن ہے اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سیکوینس نمبر آبویسلی ایک فائنائٹ فیلڈ ہے تو وہ ریپ اراؤنڈ کر جائے اور آپ کے پاس بڑا سیکوینس نمبر پہلے تھا اور بالکل اسمالر سیکوینس نمبر ابھی آ گیا. یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ سیکوینس نمبر جو ہے وہ کسی وجہ سے بٹ ایرر کی وجہ سے چینج ہو جائے اور آپ اس انفارمیشن کو صحیح طرح سے ٹریس نہ کر پائیں. کئی دفعہ ہم TTL کی ویلیو کو بھی یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فکس دس سیکوینس نمبر پرابلمس کہ وہ لمٹ کر دے کہ نیٹ ورک کے اندر پیکٹ بہت انفینٹلی سرکولیٹ نہ کرتا رہے. لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کافی جگہ پر پریکٹیکلی یوز کی گئی ہے. ARPANET کے اندر بھی لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کو یوز کیا گیا تھا لیکن اس کے بیڈ ہیورسٹکس کی وجہ سے یعنی میٹرکس کی صحیح چوائس نہ ہونے کی وجہ سے نیٹ ورک ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ یوز نہیں کی گئی. انٹرنیٹ کے اندر لنک اسٹیٹ راؤٹنگ ہی یوز کی جاتی ہے اور اس کا جو ورژن یعنی جو اس کی ایکچوئل پروٹوکال ہے دیٹ از OSPF اوپن شارٹیسٹ پاتھ فرسٹ جو پروٹوکال ہے. ISIS یعنی انٹرمیڈیٹ سسٹم ٹو انٹرمیڈیٹ سسٹم کے اندر بھی اس کو یوز کیا گیا. دیٹ واز ڈیزائن فار DECnet اور اس میں لنک اسٹیٹ راؤٹنگ یوز کی گئی ہے. اسی طرح سے NSF نیٹ کے اندر بھی جو بیک بون تھی اس کی بیک بون پہ لنک اسٹیٹ راؤٹنگ یوز کی گئی ہے. اس کا ایک مائنر سا ویریئنٹ جو ہے وہ نوول نیٹ ویئر کے اندر بھی یوز کیا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا جس طرح لنک ڈسٹینس ویکٹر کی راؤٹنگ جو ہے وہ ARPANET میں اوریجنلی یوز ہوئی, پھر انٹرنیٹ کے جو ارلی ورژنس تھے اس کے اندر RIP کی فارم میں یوز ہوئی. تو لنک اسٹیٹ راؤٹنگ جو ہے وہ انٹرنیٹ میں بعد میں یوز ہوئی, ابھی تک یوز ہو رہی ہے OSPF کی فارم میں. اس کے علاوہ ARPANET میں بھی کچھ دیر یوز ہوئی, پھر ISIS میں یوز ہوئی, نوول نیٹ ویئر اور NSF نیٹ کے اندر لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کی ڈپلائمنٹ کی گئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائکسٹراز الگوریتھم کو ہم نے کس طرح سے ماڈیفائی کیا کہ وہ ایگزیکٹلی لنک اسٹیٹ پروٹوکال کے اندر امپلیمنٹ ہو گیا. اس کے لیے ہم ایک سوڈو کوڈ کی فارم میں ایک الگوریتھم کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو آئیے ہم سلائیڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ الگوریتھم کس طرح سے بیہیو کرے گا. جو آپ کی ایزمپشنز ہیں سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ n denotes the set of nodes in the graph. ہمارے پورے نیٹ ورک کے گراف کے اندر جتنی نوڈز ہیں اٹ از اے سیٹ آف نوڈز, ہم اس کو کیپٹل N سے ڈینوٹ کرتے ہیں. LIJ denotes نان نیگیٹو کاسٹ اور اٹ یو کین سے ان نوٹیشن کہ یہ ایج کا ویٹ ہے. فار ایگزامپل فار اینی ایج IJ LIJ از دی ویٹ. اسمال s denote دس پرٹیکولر نوڈ جس کے اوپر ہم یہ ڈائکسٹراز کا الگوریتھم رن کریں گے ان آرڈر ٹو فائنڈ دی شارٹیسٹ پاتھ. جو کیپٹل M ہے اٹ ڈینوٹ دی سیٹ آف نوڈز انکارپوریٹڈ سو فار یعنی جن کے متعلق ہمیں معلوم ہو چکا ہے. CN ڈینوٹس دی کاسٹ آف دی پاتھ فرام اینی نوڈ S ٹو اینی نوڈ N یعنی S از دی نوڈ جس کے اوپر ہم یہ الگوریتھم رن کر رہے ہیں اس سے لے کے کسی بھی ایک نوڈ N تک جو ہے جو کاسٹ ہوگی ٹوٹل دیٹ ول بی دی کیپٹل CN. اب آئیے اس الگوریتھم کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے M از اکول ٹو S یعنی جن نوڈز کے بارے میں آپ کو پاس معلوم ہو چکا ہے, انفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے صرف آپ خود ہی ہیں, اسی لیے سیٹ M کے اندر صرف نوڈ S ہے. اب ہم پورے نیٹ ورک کے اندر جتنی نوڈز ہیں ان کو باری باری ایک ایک کر کے پک کرتے ہیں. فار ایگزامپل فار ایچ نوڈ N ان دس کیپٹل N یعنی ہول نیٹ ورک ایکسکلوڈنگ دوز ان دی سیٹ S, ہر نوڈ کی جو کاسٹ ہے لنک کی وہ ایک ایک کر کے ڈٹرمن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ناؤ کاسٹ آف N از اکول ٹو LS ٹو N. جب تک ہمارا جو M کا سیٹ ہے وہ N کے برابر نہ ہو جائے یعنی جب تک ساری نوڈز کے بارے میں ہمیں پاتھ معلوم نہ ہو جائے ہم اس کو انفائنائٹ ایٹریشن کے اندر چلاتے رہیں گے. کیا چیز؟ یہ ریمیننگ الگوریتھم جو کہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے M از اکول ٹو M یونین W یعنی جو پہلے سے نون سیٹ ہے M اس کے اندر ہم ایک ایڈیشن کر رہے ہیں
नोड की दैट इज W, सच दैट जो पिछले लूप के अंदर हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो W की कॉस्ट जो है दैट इज मिनिमम फॉर ऑल द नोड्स विच आर नॉट इन द सेट M ऑलरेडी, यानी जो अभी तक अननोन नोड्स हैं उसमें से W की कॉस्ट जो है सबसे मिनिमम है, हम उसको M के अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा फॉर लूप है उसके अंदर फॉर ईच नोड N इन N-M, यानी अभी तक जो रिमेनिंग नोड्स हैं उनकी कॉस्ट फिर दोबारा से डिटरमिन करते हैं। इस मैकेनिज्म के अंदर ये कॉस्ट दोबारा से डिटरमिन होगी और आप इस वाइल लूप के अंदर जब दोबारा जाएंगे तो इस डिटरमिन की हुई कॉस्ट के मुताबिक जो मिनिमम कॉस्ट नोड है उसको सेट M के अंदर ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है जिसके अंदर आप एक एक करके मिनिमम कॉस्ट नोड को आहिस्ता आहिस्ता नोन सेट के अंदर ऐड करते जाते हैं। हम ये देखते हैं कि हर नोड के ऊपर जो हमने इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है और जो एल्गोरिथम्स रन करने हैं वो कौन कौन से और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। पहली बात तो ये कि हर राउटर के ऊपर, क्योंकि हम जितनी भी नोड्स इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं ऑल ऑफ दीज आर राउटर्स जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। वी विल परफॉर्म अ फॉरवर्ड सर्च एल्गोरिथम हर नोड के ऊपर, यानी हर नोड ने या हर राउटर ने कौन कौन सी लिस्ट मेंटेन करनी है। पहली लिस्ट होगी टेंटेटिव लिस्ट और सेकंड लिस्ट होगी कंफर्म्ड लिस्ट, जिसके अंदर हम फॉरवर्ड सर्च के थ्रू एक एक नोड को कंफर्म्ड लिस्ट में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते चले जाएंगे। नाउ ईच लिस्ट चाहे टेंटेटिव है चाहे कंफर्म्ड लिस्ट है उसके अंदर जो ट्रिपलेट्स हैं वो क्या क्या हैं, डेस्टिनेशन, कॉस्ट और नेक्स्ट हॉप, वेरी वेल नोन। यही चीज़ें हमने कहा था कि डिस्टेंस वेक्टर के अंदर भी हम मेंटेन करते हैं। डेस्टिनेशन उस तक पहुंचने की कॉस्ट और किस डायरेक्शन में जाना है यानी नेक्स्ट हॉप। अब हम लिंक स्टेट के एल्गोरिथम को अगर हम वर्ड करें और उसको एक एल्गोरिथम की फॉर्म में, जो कि मैंने भी आपको सूडो कोड की फॉर्म में दिखाया था, अगर इस एल्गोरिथम को लिखें तो ये इस तरह से बनेगा जिस तरह हमने अभी स्लाइड पे शो किया। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप ये होगा, यू जस्ट इनिशियलाइज द कंफर्म्ड लिस्ट विद द एंट्री फॉर सेल्फ, और उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट इज इक्वल टू 0 क्योंकि आपका अपने आप तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है वो 0 होगी। फॉर न्यूली एडेड नोड एनी नोड नेक्स्ट, आप उसका LSP सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉर ईच नेबर ऑफ नेक्स्ट, यानी आपने जो एक नई नोड अभी ऐड की है आप उसके नेबर्स देखें और कैलकुलेट करें कॉस्ट टू रीच नेबर एज सम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम सेल्फ टू नेक्स्ट एंड फ्रॉम नेक्स्ट टू नेबर, यानी अब जो कॉस्ट थी जो कि LSP के अंदर एडवर्टाइज की गई थी वो तो सिर्फ नेक्स्ट से उस नेबर तक थी, अब असल में आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपने से उस नेबर तक। तो यू विल ऐड द कॉस्ट जो कि एडवर्टाइज की गई LSP के अंदर, यानी कॉस्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू नेबर, और उसके अंदर ऐड करेंगे कॉस्ट फ्रॉम सेल्फ टू नेक्स्ट। इफ नेबर इज करंटली इज नाइदर इन द कंफर्म लिस्ट नॉर इन द टेंटेटिव लिस्ट, यू विल ऐड दिस ट्रिपलेट नेबर कॉस्ट नेक्स्ट हॉप टू द टेंटेटिव लिस्ट। और जो नेक्स्ट हॉप होगा वो असल में एक आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर होगा जो असल में नोड नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर। इफ द नेबर इज करंटली इन टेंटेटिव लिस्ट एंड द कॉस्ट इज लेस देन करंट कॉस्ट ऑफ नेबर, then you will replace the current entry with neighbor, cost and next hop. Again the next hop is the direction to reach the node next. अगर tentative list empty हो जाए just stop। इसका मतलब ये है कि अब आपने जो भी नोन नोड्स थी इस नेटवर्क के अंदर उन सब तक पाथ इस्टेब्लिश कर लिया। अगर tentative list empty नहीं होती then you pick entry from a tentative list with the lowest cost and move it to the confirm list, और इसी तरह से फिर आप दोबारा से स्टेप नंबर 2 पे जाएं और ये इटरेटिवली रन करें। स्टूडेंट्स, लिंक स्टेट के इस एल्गोरिथम को देख के यू माइट फील दैट इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम और इट माइट बी अ डिटेल्ड एल्गोरिथम, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें टेंटेटिव और कंफर्म लिस्ट का जो आइडिया है अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लें तो आपके लिए लिंक स्टेट राउटिंग के थ्रू पाथ कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं होगा। हम इसको एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं। नेटवर्क स्मॉल ही होगा, हम 2 लिस्ट बनाएंगे, एक कंफर्म लिस्ट और एक टेंटेटिव लिस्ट, और जिस जिस तरह से हमने इस एल्गोरिथम के अंदर वर्ड किया था कि एक स्टेप के बाद कौन सा दूसरा स्टेप होगा उसको विजुअली इस डायग्राम में करके
اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے اس السٹریشن کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ بہت اسمال سا نیٹ ورک میں نے شو کیا ہے نوڈ اے بی سی اور ڈی کا. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کس طرح سے اس الگوریتھم کو رن کریں گے ان آرڈر ٹو کیلکولیٹ راؤٹ. آپ کو کوئی نہ کوئی نوڈ تو پک کرنی پڑے گی نا. آپ کس نوڈ کے اوپر اس شارٹیسٹ پاتھ لنک اسٹیٹ الگوریتھم کو رن کرنے لگے. لیٹ سپوز وی وانٹ ٹو کیلکولیٹ راؤٹنگ ٹیبل ایٹ نوڈ ڈی. اب نوڈ ڈی کے اوپر جب ہم کریں گے تو 2 لسٹ بنائیں گے, ایک کنفرمڈ لسٹ, ایک ٹینٹیٹیو لسٹ. ہم نے پہلا سٹیپ یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے تو کنفرمڈ لسٹ میں آپ اپنی ہی انٹری خود سے ڈال لیجئے. یعنی یہ جو آپ انٹری دیکھ رہے ہیں دیٹ از ڈیسٹینیشن ڈی, یعنی یو یور سیلف, کاسٹ 0, کیونکہ آپ کی اپنے تک پہنچنے کی کاسٹ تو آبویسلی 0 ہوگی اینڈ دیر از نو ڈائریکشن, دیر از نو نیکسٹ ہاپ. اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ ٹینٹیٹیو لسٹ کے اندر آپ اپنے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبرز کے ایل ایس پیز ایڈ کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نوڈ سی کا ایل ایس پی کیا ہوگا, نوڈ ڈی کا ایل ایس پی کیا ہوگا. ہم نے ابھی نوڈ ڈی کو ایڈ کیا نا کنفرم لسٹ کے اندر, تو نوڈ ڈی کا لنک اسٹیٹ پیکٹ کیا ہے, اصل میں تو وہ اپنے نیبرز کو شو کر رہا ہے. لنک اسٹیٹ پیکٹ کے اندر آپ اپنے نیبرز ہی کی انفارمیشن شو کرتے ہیں, وہی ہم نے ٹینٹیٹیو لسٹ کے اندر ایڈ کر دی. یعنی نوڈ سی ایز ڈیسٹینیشن, کاسٹ 2, آپ دیکھیے ڈی ٹو سی کی کاسٹ 2 ہے, وہی ہم نے ٹینٹیٹیو لسٹ میں لکھی ہے. اور نیکسٹ ہاپ از دی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیبر سی, جس کے تھرو ہم سی تک پہنچ سکتے ہیں. سیکنڈ ماڈیول کیا تھا, نوڈ بی, لنک کی کاسٹ 11 ہے اینڈ اگین دی ڈیسٹینیشن اور دی ڈائریکشن از نوڈ بی. اب آپ دیکھیے, ریکال کیجئے کہ الگوریتھم کے اندر اگلا سٹیپ کیا تھا کہ ہم ٹینٹیٹیو لسٹ میں سے جو منیمم کاسٹ نوڈ ہے اس کو کنفرم لسٹ کے اندر ایڈ کرنے لگے. جب ہم نے سی ٹو سی کو کنفرم لسٹ کے اندر موو کیا تو باقی پیچھے ٹینٹیٹیو لسٹ میں کیا بچ گیا, B11B. اب آپ دیکھیے نوڈ سی کو ایڈ کرنے سے ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے, کیونکہ نوڈ سی ابھی کنفرم لسٹ میں ایڈ ہوئی ہے, تو اب ذرا ہم نوڈ سی کا ایل ایس پی دیکھتے ہیں. نوڈ سی کے ایل ایس پی کو جب ہم نے ٹینٹیٹیو لسٹ کے اندر ایڈ کیا تو نوڈ سی کا ایل ایس پی کہتا تھا کہ نوڈ بی ود کاسٹ 3 کے اندر آپ نے فرام سیلف ٹو نیکسٹ ایڈ کیا, یعنی 2, تو ٹوٹل کاسٹ بن گئی 5 اینڈ دی ڈائریکشن از ناؤ سی. اسی طرح سے نوڈ سی کے ایل ایس پی کے اندر نوڈ اے کی انفارمیشن بھی تھی ود کاسٹ 10 کے اندر آپ نے اپنی کاسٹ ایڈ کی 2, تو ٹوٹل کاسٹ آپ کی اے تک پہنچنے کے لیے بن گئی 12. اب آپ دیکھیے یہی انفارمیشن ہم نے ٹینٹیٹیو لسٹ کے اندر ایڈ کی ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس میں سے لویسٹ کاسٹ نوڈ اٹھائیں گے اور کنفرم لسٹ میں ڈال دیں گے. وچ ون از اٹ, اٹ از B5C. جب ہم نے B5C کو کنفرم لسٹ میں ڈال دیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ نوڈ بی کا ایل ایس پی کیا ہے. نوڈ بی کا ایل ایس پی کہتا ہے کہ نوڈ اے وتھ کاسٹ 5, لیکن بی تک پہنچنے کے لیے آپ کی اپنی کاسٹ 5 ہے, تو آپ نے 5 اور 5 10 کیا, اور 8C از ناؤ دی انٹری وچ از ان دی ٹینٹیٹیو لسٹ. کیونکہ یہ ایک ہی انٹری ہے تو اب آپ نے اسی انٹری کو اٹھا کے کنفرم لسٹ میں ڈال دیا. ناؤ دیر از نو مور انٹری ان دی ٹینٹیٹیو لسٹ. تو اسٹوڈینٹس, اس طرح سے ہم نے اس السٹریشن کے تھرو دیکھا کہ آلدو یہ ایک لانگ الگوریتھم ہے, لیکن اس کو استعمال کرنا بہت ایزی ہے. یو جسٹ میک اے کنفرم لسٹ اینڈ اے ٹینٹیٹیو لسٹ. ٹینٹیٹیو لسٹ کے اندر جو بھی ابھی آپ نے نوڈ کنفرم لسٹ کے اندر ایڈ کی ہے اس کا ایل ایس پی ایڈ کر دیں ود آبویسلی لٹل بٹ ماڈیفیکیشن اور اپڈیشن, اور اس کے بعد جو بھی لویسٹ کاسٹ نوڈ ٹینٹیٹیو لسٹ کے اندر موجود ہے اس کو ایک ایک کر کے آپ کنفرم لسٹ میں ایڈ کرتے چلے جائیں. اسی لنک اسٹیٹ کی پروٹوکال OSPF کے نام سے بنی اور انٹرنیٹ کے اندر یوز ہو رہی ہے. اس کے اندر کچھ ایڈیشنز بھی کی گئی, مثلا راؤٹنگ میسیجز کو اوتھینٹیکیٹ کیا گیا, ایڈیشنل ہیرارکی بنائی گئی تاکہ کچھ ڈومینز بن جائیں, کچھ اس کے ایریاز بن گئے, اور ان ڈومینز کے اندر آپ نے پھر اس کو انفارمیشن کو ایک طرح سے کنٹین کرنے کی کوشش کی. OSPF کے اندر ہم نے لوڈ بیلنسنگ بھی کی اور بہت ساری آپٹیمائزیشن ہم نے یوز کی. ہم لنک اسٹیٹ کے کچھ اور ایٹریبیوٹس کو انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے, اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک یعنی موبائل ہوسٹ کی راؤٹنگ کی طرف بھی موو کریں گے. تو ہم اپنے لیکچر کو یہاں پر فنش کرتے ہیں. ہم نے آج ڈسٹینس ویکٹر الگوریتھم سے سٹارٹ کیا, اس کی ڈیٹیلز دیکھی. اس کے بعد ہم نے لنک اسٹیٹ راؤٹنگ کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ ڈائکسٹرز الگوریتھم کا ایک ڈائنامک ڈسٹریبیوٹیڈ ورژن ہے, اور اس کو ہم نے ایک چھوٹے سے نیٹ ورک کے اوپر اپلائی کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. تو اسٹوڈنٹس, ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنے انہی ٹاپکس کو لے کر آگے چلیں گے.
ہم اپنا آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.